بسم اللہ الرحمن الرحیم 1937 میں اولیف سٹیپلڈن نے ایک سائنس فکشن ناول لکھا تھا دا سٹار میکر کے نام سے۔ اس میں انہوں نے ایک فکشنل بات کی تھی کہ ایک ایلین سیویلائزیشن اس حد تک بھی ایڈوانس ہو سکتی ہے کہ وہ ایک مکمل ستارے کے ارد گرد ایک میگا سٹرکچر قائم کر کے اس کی توانائی کو ڈائریکٹلی وہاں سے حاصل کرنا شروع کر دے۔ تو سائنس فکشن کی دنیا میں متعارف کیے جانے والے اس تصور کو پھر 1960 میں ایک فزکس دان فری مین ڈائسن فزکس کی دنیا میں بھی لے آئے۔ فری مین ڈائسن کا استدلال یہ تھا کہ جیسے جیسے ایک سیویلائزیشن ایڈوانس ہوتی جاتی ہے اس کی توانائی کی ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو اگر کوئی ایلین سیویلائزیشن کارڈاشیو اسکیل پر لیول 2 کے برابر ایڈوانسمنٹ حاصل کر لیتی ہے تو ان کی توانائی کی ضروریات انتہائی زیادہ ہو جائیں گی، تو گویا ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک مکمل ستارے کے ارد گرد بھی ایک میگا سٹرکچر یا ایک میگا سفیر کریٹ کریں گی، جس کی مدد سے وہ اس ستارے کی توانائی کو ڈائریکٹلی حاصل کر سکیں گی۔ کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی مخلوق اگر کسی سیارے پر آباد ہے تو اس سیارے پر تو ستارے کی طرف سے بھیجی جانے والی روشنی کی مقدار محدود ہوتی ہے۔ تو اس ہائپوتھیٹیکل میگا سٹرکچر کو نام دیا گیا ڈائزن سفیر کا۔ یہ میگا سٹرکچر ایک رنگ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ رنگز بھی ہو سکتے ہیں، ببلز بھی ہو سکتے ہیں، ایون کہ سیٹلائٹس کا ایک جھرمٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ریسرچرز کو اس بات پر ڈاؤٹ تھا کہ آیا ڈائسن سفیر حقیقت میں موجود ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ان کو اس بات پر ڈاؤٹ نہیں تھا کہ اگر یہ موجود ہوں تو ہم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے، اور اگر ڈائسن سفیرز کو کسی طرح سے ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے تو یہاں سے تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ہماری یونیورس میں ایسی سیویلائزیشنز بھی موجود ہیں جو ہم سے اتنی زیادہ ایڈوانس ہیں کہ ان کی ایڈوانسمنٹ کا شاید ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک مکمل ستارے کے ارد گرد ایک میگا سٹرکچر قائم کرنا انسانیت کے لیے تو تقریباً ابھی آگے کئی لاکھ سال تک ممکن ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو ٹیکنالوجی اور جو انجینئرنگ درکار ہے وہ ابھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ریسرچرز نے سب سے پہلے اپنے مشن کا آغاز کیا ملکی وے گلیکسی کے اندر، اور انہوں نے یہاں پر ڈائزن سفیرز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جس مشن کا آغاز کیا اس کو نام دیا گیا پروجیکٹ ہیفائسٹاس۔ اس تحقیقاتی مشن میں سویڈن، انڈیا، دا UK اینڈ دا USA بہت بڑی مقدار میں محققین نے اور ریسرچرز نے حصہ لیا، اور انہوں نے اپنی فائنڈنگز کو ایک بہت ہی مشہور و معروف جرنل منتھلی نوٹسز آف دا رائل اکیڈمی آف سائنسز میں پبلش کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈائزن سفیرز واقعی موجود ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ موجود ہیں؟ تو چونکہ ڈائزن سفیر ایک مکمل ستارے کا احاطہ کیے ہوئے ہوگا، لہٰذا ایک ستارے کی تمام تر انرجی اس ڈائزن سفیر کو ملے گی، جس کی وجہ سے وہ ڈائزن سفیر ہیٹ اپ ہوگا اور وہ انتہائی زیادہ مقدار میں انفرا ریڈ ریڈیشنز کو خارج کرے گا۔ تو لہٰذا جب ہم اس ستارے کے اسپیکٹرا کو اسٹڈی کریں گے تو اس اسپیکٹرا کے اندر ہمیں انفرا ریڈ ایکسیس امیشنز کا پتہ چل جائے گا، جن کو IEEs بھی کہا جاتا ہے۔ اب پروجیکٹ ہیفائسٹاس پہ کام کرنے والے محققین نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ انہوں نے ملکی وے گلیکسی کے اندر تقریباً 5 ملین سٹارز کا ڈیٹا ایک انتہائی اسٹرانگ کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے سے انالائز کیا تاکہ وہ IEEs کا پتہ چلا سکیں۔ اور یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو 5 ملین سٹارز جن کے ڈیٹا پر محققین نے اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کیے رکھا، ان کا سروے کرنے کے لیے مختلف قسم کی آبزرویٹریز نے حصہ لیا تھا، جس میں یورپین اسپیس ایجنسی کا گایا اسپیس کرافٹ شامل ہے، ناسا کا وائڈ فیلڈ انفرا ریڈ سروے ایکسپلورر جس کو وائز کہا جاتا ہے وہ شامل ہے، اور 2 مائکرون آل اسکائی سروے جس کو 2 ماس بھی کہا جاتا ہے وہ شامل ہے۔ انتہائی حیران کن طور پر 5 ملین سٹارز میں سے 7 ستارے اس کمپیوٹر پروگرام نے ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو انفرا ریڈ ایکسیس امیشنز کو ظاہر کر رہے تھے، اور یہاں سے ہمیں یہ کلیو مل رہا تھا کہ یہ وہ سٹارز ہو سکتے ہیں جن کے ارد گرد ڈائزن سفیرز موجود ہوں۔ یہ تمام کے تمام 7 ستارے ایم ڈوارف یعنی ریڈ ڈوارف سٹارز ہیں، اور یہ زمین سے 1000 لائٹ ایئرز کے فاصلے کے ودن ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو انفرا ریڈ ایکسیس امیشنز ہمیں ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں ان 7 ستاروں کے ارد گرد، یہ صرف اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پر ڈائزن سفیرز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ان کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو سائنسدانوں کے نزدیک ایسا بالکل پاسبل ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ ان سٹارز کے ارد گرد نیبولاز موجود ہوں، ایسا بھی ممکن ہے کہ سرکمسٹیلر ڈسٹ رنگز موجود ہوں، ایکسو پلانٹس کے آپس میں کولائژن سے جو ڈیبرس پیدا ہوتا ہے اس کی ڈسکس موجود ہوں جو سٹار کی روشنی
روشنی کی وجہ سے ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بھی IEE کی وجہ بن سکتی ہیں۔ یہ تمام تر وجوہات اور تمام تر باتیں محققین کے زیر نظر تھیں، لہٰذا اسی لیے انہوں نے اپنی ریسرچ کو مزید سالڈ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پائپ لائن ڈیولپ کی تھی، یعنی انہوں نے ایک باقاعدہ کرائٹیریا ڈیولپ کیا تھا اور 5 ملین سٹار جن کا سروے کیا گیا تھا ان تمام کو اس پائپ لائن کے اندر سے گزر کر آنا تھا۔ اس پائپ لائن کا مقصد ان تمام سٹارز کو سکروٹنائز کرنا تھا تاکہ ان تمام تر کینڈیڈیٹس کو اس لسٹ سے باہر نکال دیا جائے جن کی طرف سے ظاہر کی جانے والی IEE کی وجہ کوئی اور ہے ڈائزن سفیر کے علاوہ۔ تو تمام تر 5 ملین سٹارز کو اسی سکروٹنی کرائٹیریا سے گزرنا پڑا، لہٰذا کافی ریسرچ اور تحقیق کے بعد ہی یہ 7 ستارے ایسے تھے جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے تمام تر سکروٹنی پیرامیٹرز کا مقابلہ کیا ہے اور اس وقت یہ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ایز دا لیجیٹیمیٹ کینڈیڈیٹس فار دا سٹارز جن کے ارد گرد ڈائزن سفیئرز موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق ہے اور ایک بہت ہی بڑا سٹیپ فارورڈ ہے ٹوورڈز ڈیٹیکٹنگ دی ایلین سیویلائزیشنز ان دا یونیورس اینڈ اسپیشلی ان دا ملکی وے۔ اب سائنٹسٹس کا کہنا یہ ہے کہ وہ مزید فالو اپ آبزرویشنز کرنے کی کوشش کریں گے ان 7 پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کی، اور اس مقصد کے لیے وہ اب مزید بہترین انسٹرومنٹس کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلہ میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔